اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی اسلامیات میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے بعد کسی رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ مزید جانیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ یہ ابن ماجہ کی کتاب الفتن میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 3535 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم آخر الزمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر دینی اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اطاعت کے لفظی معنی پیروی کرنا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرمان الہی ہے اور جو کچھ تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے پس وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے پس اس سے باز رہو، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔